یہ دسمبر 1952 کے لندن کا ایک دن ہے۔ ہر طرف دھواں اور غبار چھایا ہوا ہے۔ اسموک کی شدت اس حد تک ہے کہ لندن کے فٹ پاتھوں پر چلنے والے افراد یہ تک دیکھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے پاؤں صحیح جگہ پڑ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ لوگ سڑکوں پر اپنی گاڑیاں چھوڑ کر پیدل ہی گھروں کی جانب چل پڑے ہیں کیونکہ سڑک تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ سینماز اور آرٹ ڈراماز وغیرہ کے تمام شوز کینسل ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا اور نہ ہی لوگ ہالز یا سینماز تک پہنچ پا رہے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک تقریباً صفر ہے اور صرف انڈر گراؤنڈ ٹرین ہی کسی حد تک لندن کے کچھ حصوں میں کام کر رہی ہے۔ ایئرپورٹس پر بھی فلائٹ آپریشنز معطل ہو چکے ہیں۔ نمونیا، گلے، پھیپھڑے اور سانس کی بیماریوں کے مریضوں سے لندن کے ہسپتال بھر رہے ہیں۔ کچھ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ایمبولینس سروسز بھی ممکن نہیں اور مریضوں کو پیدل ہی ہاسپٹلز کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، مویشی بھی محفوظ نہیں۔ سانس نہ آنے کی وجہ سے اپنی جانیں مویشی بھی گنوا رہے تھے۔ جرائم پیشہ افراد نے بھی کم ویزیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ دوستو، یہ کسی ہالی ووڈ کی فکشن فلم کا سین ہم آپ کو نہیں بتا رہے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے جو 5 سے 9 دسمبر 1952 میں لندن میں پیش آیا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں قیمتی انسانی جانیں گئیں۔ تاریخ میں اس ماحولیاتی سانحے کو دی گریٹ اسموگ آف لندن 1952 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لندن کی فضا میں کچھ ایسا ہائی پریشر سسٹم ڈیولپ کر گیا تھا جو انڈسٹری اور گھروں میں جلائے جانے والے کوئلے سے نکلنے والے دھوئیں اور خطرناک گیسز کو فضا میں اوپر جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھواں اور نقصان دہ گیسز کی تہ لندن کی فضا میں نیچے ہی نیچے پھیلتی جا رہی تھی اور اس قیامت صغریٰ کا باعث بنی تھی۔ بالآخر چھٹے روز 10 دسمبر کو مغرب کی جانب سے آنے والی ہوائیں اس خطرناک اسموک کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئیں اور لندن کی فضا بہتر ہونا شروع ہوئی۔ چند دن بعد جب برٹش حکومت نے سرکاری طور پر اس سانحے کے بارے میں اعداد و شمار ریلیز کیے تو پتہ چلا کہ 4000 انسانی جانیں اس سانحے کی نظر ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار تو اس واقعے کے فوری بعد کے تھے۔ اس ماحولیاتی سانحے کے اثرات لانگ ٹرم تھے۔ بعد میں کی جانے والی ریسرچز کے مطابق اس سانحے کے نتیجے میں 12000 افراد اپنی جان سے گئے تھے اور کتنے ہی لوگ بعد کے برسوں میں اس سانحے کی وجہ سے اپنی زندگی جلد ختم کر کے موت کے منہ میں مسلسل جاتے رہے، اس کا تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، لندن اسموک کا یہ واقعہ کوئی پہلا یا آخری نہیں تھا۔ ہاں، البتہ سب سے بھیانک ضرور تھا۔ 1948 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 20 افراد جان سے گئے تھے۔ اسی طرح بیلجیم کے ایک انڈسٹریل علاقے میں بھی 1930 میں ایسی ہی اسموک کے نتیجے میں 60 جانیں گئی تھیں۔ 1962 میں ایک بار پھر لندن اسموک کی زد میں آیا تھا اور اس بار بھی سینکڑوں زندگیاں اس کی نظر ہو گئی تھیں۔ 20ویں صدی کے بعد کی دہائیوں میں میلان، اٹلی اور چین کے مختلف علاقے بھی اسموک کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ان علاقوں کے رہائشیوں کو انتہائی سیریس ہیلتھ ایشوز کا سامنا اس کی وجہ سے کرنا پڑتا رہا ہے۔ پچھلے تقریباً 10-12 برس سے اسی طرح کی اسموک کا سامنا پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کو بھی ہے۔ ہر سال اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں اسموک کی زہریلی تہ لاہور کو ہفتوں تک اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہے اور لاہوریوں کی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ ایسا آخر لاہور ہی میں کیوں ہوتا ہے، اور اگر لاہور میں ہوتا بھی ہے تو صرف اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ہی یہ اسموک کیوں جنم لیتی ہے؟ تو آئیے پہلے ان سوالات کا جواب جانتے ہیں۔ دراصل اکتوبر نومبر کے مہینوں میں لاہور اور پنجاب کے ہموار میدانی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور راتیں بالخصوص ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں
رات کے وقت لاہور کے گرد حلقہ بنا لیتی ہیں۔ صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ حد تک گرمی ہوتی ہے اور گرم ہواؤں کی ایک تہ ٹھنڈی ہواؤں کی تہ کے اوپر ایک لیئر بنا لیتی ہے۔ نسبتاً ٹھنڈی ہوا بھاری ہوتی ہے اور وہ گرم ہوا کی تہ کے نیچے ٹریپ ہو جاتی ہے، یعنی اس گندی آلودہ ہوا کو فضا میں بلندی پر جانے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ اس پر مزید یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کی مزید آلودگی گیسز بھی اس میں شامل ہو کر اس ٹھنڈی ہوا کی آلودہ تہ کو مزید آلودہ کرتی رہتی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں کیونکہ سورج کی تپش بھی قدرے کم ہو چکی ہوتی ہے اور دن کا دورانیہ بھی اب کافی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے دن بھر پڑنے والی سورج کی گرمی یا دھوپ نچلی فضا میں ٹریپ ہو جانے والی زہریلی ہوا کی تہ کو گرم نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے فضا میں نچلی سطح پر یہ زہریلی ہوا برقرار رہتی ہے اور اسی کو اسموگ کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ ایسا اکتوبر اور نومبر میں ہی کیوں ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ اگر ٹھنڈی ہوا کی تہ ہی لاہور میں اسموگ کا باعث بنتی ہے تو پھر یہ اکتوبر اور نومبر سے بھی زیادہ ٹھنڈے مہینوں یعنی دسمبر اور جنوری میں کیوں کم یا ختم ہو جاتی ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ٹھنڈے مہینوں میں موسم سرما کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس زہریلی فضا کو اپنے ساتھ اڑا کر دور یا اونچائی پر لے جاتی ہیں، یعنی نچلی فضا میں ٹریپ نہیں ہونے دیتی۔ دن اور رات کے ٹمپریچر کا فرق بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہوتا ہے جو کہ اکتوبر اور نومبر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بارشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو فضا کو قدرے خوشگوار کرنے کا قدرتی وسیلہ بن جاتی ہیں۔ دسمبر اور جنوری میں کسانوں کی جانب سے فصلوں کی باقیات کو جلانے کا سلسلہ بھی ظاہر ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے جو اسموگ پیدا کرنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اسموگ کی واحد یا سب سے بڑی وجہ ہرگز نہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسموگ آخر لاہور ہی میں کیوں جنم لیتی ہے۔ دراصل اسموگ فضا میں انڈسٹری میں جلائے جانے والے کوئلے اور ڈیزل وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی زہریلی گیسز کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، اور کیونکہ لاہور ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، لاکھوں گاڑیاں اور فیکٹریاں اس شہر میں روزانہ کی بنیاد پر آپریٹ کرتی ہیں جو فضا کو آلودہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی تو لاہور سے بھی بڑا شہر ہے، ادھر اس طرح سے اسموگ کیوں پیدا نہیں ہوتی، تو دوستو اس کی وجہ ہے بحیرہ عرب۔ بحیرہ عرب کی وجہ سے چلنے والی سمندری ہوائیں اس آلودہ ہوا کو کراچی کی فضا میں زیادہ دیر تک ٹریپ ہی نہیں ہونے دیتی۔ لاہور کی زہریلی فضا اس میں بسنے والے کروڑوں شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ آنکھوں میں جلن، گلے میں سوزش اور سانس لینے میں دشواری جیسی تکلیفوں کا سبب بنتی ہے۔ سر درد اور فٹیگ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایسا دراصل اس زہریلی فضا میں موجود انتہائی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے زہریلے آلودہ ذرات یا پارٹیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سانس لینے کے ساتھ ہی انسانی جسم کے اندر یہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ذرات زہریلے مادوں سے بنے ہوتے ہیں اور انتہائی ننھے منھے ہوتے ہیں، بظاہر آنکھ سے انہیں دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ لاہور میں اسموگ کے دوران ان ذرات کی مقدار 1 کیوبک میٹر میں یا 1 مکعب میٹر میں 600 مائکرو گرام سے بھی زائد تک پہنچ چکی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ لاہور کی فضا میں موجود یہ پارٹیکلز WHO کی طرف سے محفوظ قرار دی گئی ویلیو یعنی 15 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر سے 40 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور کرائٹیریا یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو لاہور میں یہ ان دنوں 1000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ گلوبل ہیلتھ سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو 100 سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 300 سے زائد کا AQ لیول تو انسانی صحت کے لیے تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ اس اسموگ اور اس میں موجود زہریلے پارٹیکلز کے انسانی صحت پر جو اثرات ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو شارٹ ٹرم ہیں۔
اگر لانگ ٹرم اثرات یا دور رس نتائج اس کے دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہیں۔ یہ اسموگ انسانوں کے پھیپھڑوں یعنی لنگز کو نقصان پہنچاتی ہے، دل کی بیماریوں کا بھی باعث بنتی ہے۔ اسموگ زدہ علاقوں میں رہنے والے بچوں کے پھیپھڑے پوری طرح کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہو پاتے، خاص طور پر جب وہ بڑی عمر میں پہنچتے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سانس کی بیماریاں، دمہ وغیرہ بھی اسموگ کے لانگ ٹرم اثرات میں سے ہے۔ اسموگ زدہ علاقوں میں رہنے اور پلنے بڑھنے والے افراد کا لائف اسپین یعنی زندگی کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ نسبتاً جلد بڑھاپے کا شکار بھی ہونے لگتے ہیں۔ انسان کے مدافعتی نظام کو بھی یہ اسموگ شدید متاثر کرتی ہے، یعنی ہر سال ہزاروں لوگ زہریلے اسموگ یعنی سلو پوائزن کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی طبعی زندگی سے پہلے ہی موت کے منہ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسموگ ایک سلو پوائزن ہے اور انسان بالخصوص بچوں اور بوڑھوں کے لیے تباہ کن ہے، ہیلتھ ایمرجنسی ہے اور اس پر ہنگامی بنیادوں پر قابو پانے اور اس کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، جن ترقی یافتہ ممالک کا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا، انہوں نے اپنے ممالک میں کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے اور ان پر سختی سے عمل درآمد بھی آج سے دہائیوں پہلے کروانا شروع کر دیا تھا۔ برٹش حکومت کی طرف سے کلین ایئر ایکٹ 1956 نافذ کیا گیا، جس میں شہری علاقوں میں دھواں پیدا کرنے والے ایندھن جلانے پر پابندی عائد کی گئی۔ فیکٹریوں کے لیے فضا میں خارج ہونے والے دھوئیں کے اخراج کی ایک حد بھی مقرر کر دی گئی۔ باقی ممالک نے بھی ایسے اقدامات کیے، جیسا کہ ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں اور کوئلے کے استعمال کو بالکل ختم کر دیا گیا یا انتہائی کم کر دیا گیا، گاڑیوں کی تعداد کو کم کیا گیا، الیکٹرک وہیکلز کو فروغ دیا گیا۔ گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں گاڑیوں کے داخلے، پارکنگ وغیرہ کے لیے ضوابط طے کیے گئے اور ٹیکسز عائد کیے گئے تاکہ عام لوگ گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ دہائیوں پہلے کیے گئے ان اقدامات کی وجہ سے بڑی حد تک اسموگ سے یہ ترقی یافتہ ممالک چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں، لیکن توقعات کے عین مطابق لاہور کی صورتحال میں ہمیں ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حکمران اشرافیہ اپنے اقتدار کو طول دینے اور مخالفین کو کچلنے میں تو دن رات مصروف ہے، لیکن لاہور کے کروڑوں لوگوں کو اس بے رحم اسموگ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ ایک اچھا اقدام یہ ضرور ہوا ہے کہ اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ دھواں یہ اسکول اور کالجز ہی تو فضا میں خارج کرتے تھے۔ ہاں، البتہ اس بار شاید موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی لگانا ہماری حکومت بھول گئی ہے، جو کہ شاید اسموگ کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاہور کے شہریوں پر رحم فرمائے اور ان ایجنسیز اور اداروں کو جو رشوت کے عوض زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کو فٹنس سرٹیفکیٹس یا ماحولیاتی کمپلائنس کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیتے ہیں، اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان یا پنجاب کوئی اتنا بھی گیا گزرا غریب ملک نہیں۔ وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر ماحولیاتی تحفظ کے ادارے اور منسٹریز موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے بابوز اور سیاستدان بیٹھے ہیں، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں یہ شاید ہم عوام ان سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن بارش کی دعا ہم ضرور کر سکتے ہیں، تو آئیے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں اور ہمارے بزرگوں کو اس زہریلی فضا سلو پوائزن سے نجات عطا فرما۔ آمین۔